بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 224 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب سؤال العبد الرزق من اللہ عز وجل لقوله تعالی ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے لیے رزق کا سوال کرتا رہا کرے، کیونکہ خود قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ دعا ذکر کی گئی ہے کہ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی یا اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، کیونکہ انت خیر الرازقین، کہ یا اللہ تو سب سے زیادہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی یہ آیت کہ جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سورۃ المائدہ میں یہ آیت نمبر ہے 114، کہ اس میں پہلے کچھ اور تذکرہ کیا گیا ہے، پھر آخر میں یہ بات ہے کہ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ یا اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اس لیے کہ تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، کہ تو سب سے بہترین رزاق ہے۔ چونکہ خود قرآن کریم میں یہ دعا بندوں کو سکھائی گئی ہے اور اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہی عنوان قائم فرمایا ہے، اور اس سے اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ اس سے قبل گزشتہ ابواب میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سستی و کاہلی کی بجائے اور یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اٹھے، محنت و کوشش کیا کرے، اور یہ کہ اپنی خوشحالی کے لیے ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہا کرے کہ کاش مجھے خوشحالی نصیب ہو جائے کہ میں معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکوں، اور یہ کہ میرے یہ اہل و عیال، یہ میرے بچے یہ در بدر کی ٹھوکروں سے محفوظ رہ سکیں زندگی بھر۔ یوں انسان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں محنت کیا کرے، کوشش کیا کرے رزق حلال کمانے کے معاملے میں، اور اپنے مالی حالات کو سنوارنے اور بہتر بنانے کے سلسلے میں۔ جب یہ بات ہم سمجھ چکے کہ کوشش ضروری ہے اس معاملے میں، تو اب ایک نئی بات اسی تعلق سے، وہ یہ کہ صرف کوشش کافی نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا و فریاد کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے، اس بارے میں کہ ہم ہاتھ پاؤں بھی ہلایا کریں، بھاگ دوڑ کیا کریں، جستجو کیا کریں، محنت کیا کریں خوشحالی کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اور یہ کہ اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار و اظہار کہ جو کچھ بھی ہو جائے بہرحال یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے بندے ہیں، ہم کمزور و ناتواں ہیں، ہم بے بس ہیں،
جو کچھ ملے گا تو ہمارا عقیدہ و ایمان یہی ہے کہ جو کچھ ملے گا اگر تو یا اللہ وہ صرف تیری طرف سے ہی ملے گا، ورنہ ہماری محنت و کوشش یہ کسی کام آنے والی چیز ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ الغرض کوشش بھی کی جائے اور اس سلسلے میں یعنی خوشحالی کے سلسلے میں اللہ سے دعا و فریاد کا سلسلہ بھی قائم و دائم رکھا جائے ہمیشہ۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 482۔ فرمایا کہ عن جابر رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك، وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر پر بیٹھے ہوئے یوں کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یمن کی جانب دیکھا، یعنی مدینہ منورہ سے ملک یمن جس طرف واقع تھا اس جانب نگاہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم اقبل بقلوبہم، یا اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے، یعنی یا اللہ یہ جو ملک یمن کے باشندے ہیں تو ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے دلوں کو اپنے دین برحق کی طرف پھیر دے، راغب کر دے۔ وَنَظَرَ نَحْوَ الْعِرَاقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ تو ان کے دلوں کو بدل دے، اپنے دین کی جانب پھیر دے۔ اس کے بعد یہ کہ وَنَظَرَ نَحْوَ كُلِّ أُفُقٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، کہ ہر جانب چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور یہی الفاظ یہی کلمات اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، یعنی یا اللہ وہاں کے جو باشندے ہیں، وہاں جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سبھی کے دلوں کو بدل دے، اپنے دین برحق کی جانب راغب کر دے، پھیر دے۔ یعنی ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ اللہ عز و جل کی جانب سے قرآن کریم میں یہ ارشاد ہمیں نظر آتا ہے، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت یہ خالق و ارض و سماء اللہ عز و جل کی جانب سے، اللہ ارحم الراحمین کی طرف سے تمام دنیا والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، یعنی تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا تھا، اور اسی چیز کا یہ اثر تھا اور اسی چیز کا یہ ایک مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تمام انسانوں کے لیے اور یہ کہ تمام بنی آدم کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے سبھی کا غم اور سبھی کی فکر کہ کاش یہ تمام انسان یہ اللہ کا دین برحق قبول کر لیں اور یوں اس طرح یہ سبھی لوگ یہ جہنم کی آگ سے خود کو بچا سکیں اور یہ کہ جنت میں جو داخلہ اور یہ کہ وہاں اللہ کی طرف سے جو ازلی و ابدی اور دائمی جو نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی جو وہاں کی جنت کی زندگی اور وہاں کی نعمتیں،
کاش یہ اس کے حقدار بن سکیں، جہنم سے یہ محفوظ رہ سکیں، اللہ کے عذاب سے یہ بچ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں سبھی کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے یہ فکر، یہ جستجو اور یہ کوشش اور یہ غم اور یہ رنج، تو اس چیز کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور یہی چیز ہمیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اور یہ طرز عمل کے ہر جانب آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر اللہ سے یوں فریاد کی کہ یا اللہ، وہاں جو بھی باشندے ہیں، جو بھی انسان وہاں بستے ہیں، وہاں رہتے ہیں، یا اللہ تو ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے دلوں کو اپنے سچے اور برحق دین کی جانب راغب کر دے، متوجہ کر دے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ اسی موقع پر وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ دعا بھی فرمائی اپنے اللہ سے، اللہم ارزقنا من تراث الارض وبارک لنا فی مدنا وصاعنا، یا اللہ تو ہمیں زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے رزق عطا فرما، یعنی زمین میں جو رزق، جو کھیتی باڑی، جو میوے، جو پھل اور پھول، یہ تمام چیزیں، جو فصلیں، جو زراعت کے سلسلے ہوا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام رزق زمین سے ہی اگا کرتا ہے۔ تو یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ زمین کی جو پیداوار ہے، یعنی یہ اناج، یہ غلہ، زمین سے اگنے والی یہ فصلیں، یہ سبزیاں، تو ان میں سے ہمیں رزق عطا فرما، اور مزید یہ کہ وبارک لنا فی مدنا وصاعنا، کہ یا اللہ تو برکت عطا فرما ہمارے مد میں اور ہمارے صاع میں۔ یعنی ناظرین کرام، ہر دور میں یہ جو وزن اور پیمائش کے لیے، ناپ تول کے لیے جو پیمانے ہوا کرتے ہیں، کہ مثلا آج کل کلو ہے یا اور جو کچھ بھی طریقے ہیں، ترازو ہے وغیرہ، تو اس دور میں غلہ اور اناج، یہ چیزیں، یا گندم یا کھجوریں مثلا، الغرض جو کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، انہیں تولنے کے لیے یا ناپنے کے لیے، ان کی پیمائش کے لیے جو برتن استعمال کیے جاتے تھے، تو ایک چیز ہوا کرتی تھی مد، کہ مخصوص اس کا حجم ہے، اس کا سائز ہے، اور اس کا نام ہے مد۔ یعنی اس برتن میں جتنا بھی سامان آئے گا، جتنا بھی غلہ یا اناج آئے گا، یہ گویا کہ ایک مد ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک برتن ہوا کرتا تھا مخصوص حجم کا، اسے صاع کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ یا اللہ تو ہمارے ان برتنوں میں، یعنی تولنے کے یہ جو برتن ہیں مد اور صاع، ان میں خاص خیر و برکت عطا فرما دے ہمارے لیے۔ تو مقصد یہ کہ جو چیزیں، جو رزق ان میں تولا جاتا ہے، اس رزق میں ہمارے لیے، اس غلے میں، اس اناج میں، یا اللہ تو خاص خیر و برکت عطا فرما دے۔ الغرض ناظرین کرام، اس حدیث کا یہ آخری حصہ کہ جس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں رزق میں فراوانی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، تو اس سے یہی بات واضح و ثابت ہو گئی کہ انسان کو فراوانی کے لیے اور رزق میں کشادگی اور وسعت کے لیے محنت و کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا و فریاد، اور یہ کہ خوب دل لگا کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے لیے خوشحالی کا سوال بھی ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور جیسے کہ اسی طرح ناظرین کرام، ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یعنی جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر صبح نماز فجر کے بعد
اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو کہ نافع ہو، جو کہ مفید ہو، اور ایسے رزق کا جو کہ طیب ہو یعنی پاکیزہ ہو، اور ایسے عمل کا جو کہ تیرے نزدیک قابل قبول ہو۔ تو ان تین چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے دن کے آغاز کے موقع پر، ہر نئی صبح کے طلوع کے بعد، ہمیشہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جس میں اللہ سے تین چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز علم، ایسا علم جو کہ نافع ہو، جو کہ مفید ہو، اور اس کے بعد پاکیزہ رزق، اور اس کے بعد مقبول عمل، ایسا عمل جو کہ یا اللہ تیرے ہاں قابل قبول ہو سکے، مقبول ہو سکے۔ ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلے علم کا سوال، اس لیے کہ اگر انسان کو علم نصیب ہوگا تبھی اسے اس بات کے بارے میں آگاہی اور بصیرت نصیب ہو سکے گی کہ باقی یہ دونوں چیزیں کہ جن کا آگے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی پاکیزہ رزق پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا کچھ اور ہے، اور اسی طرح اس کے بعد عمل وہ مقبول ہے یا مردود ہے، وہ قابل قبول ہے، درست ہے یا غلط ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں علم انسان کو تبھی حاصل ہو سکے گا، اور یہ کہ حلال و حرام میں، پاکیزہ میں اور ناپاک میں، مقبول اور مردود میں تمیز کے قابل انسان تبھی ہو سکے گا کہ اگر اسے علم حاصل ہو۔ لہذا سب سے پہلے علم کا سوال، اور اس کے بعد رزق کا سوال، اور اس کے بعد عمل مقبول کا سوال۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اپنے لیے ان تین چیزوں کی دعا کیا کرتے تھے، اور ان تین چیزوں میں پاکیزہ رزق کا سوال اور اس مقصد کے لیے دعا بھی شامل ہے۔ تو یہی چیز ہمیں اس حدیث میں بھی نظر آئی جو کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے درج فرمائی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں زمین کی پیداوار سے رزق عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد اور صاع یعنی ہمارے غلہ و اناج اور رزق میں یا اللہ تو خاص خیر و برکت عطا فرما، یعنی فراوانی کے لیے، اور یہ کہ رزق میں کشادگی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے دین اسلام کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم خوب محنت و کوشش بھی کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، دعا و مناجات کرنا، اور اللہ سے اپنے لیے خوشحالی کا اور رزق کا سوال کرتے رہنا۔ تو یہ سلسلہ بھی ہمیشہ جاری و ساری ہی رہنا چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں، محنت بھی اور دعا بھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔